بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر لسنر، میں ہوں محمد وقاص اسلم honestguided.com کی جانب سے اڈوبی فوٹوشاپ CC 2015 کمپلیٹ اردو کورس کے لیسن نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کمپلیٹ اردو کورس کے اندر انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ مکمل طور پہ یہ شیئر کروں گا کہ اڈوبی فوٹوشاپ پہ کس طرح سے پروفیشنلی کام کیا جا سکتا ہے. بیسک لیول سے پروفیشنل لیول تک انشاءاللہ العزیز اڈوبی فوٹوشاپ کے اندر کام کرنے کے بارے میں اس پورے کورس کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. چونکہ یہ پہلا لیسن ہے، اس لیسن کے اندر میں آپ کے ساتھ فوٹوشاپ کے بارے میں تعارفی باتیں شیئر کروں گا. فوٹوشاپ کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کتنا کارآمد سافٹ ویئر ہے. تو چلتے ہیں فوٹوشاپ کے تعارف سے، اس کے انٹروڈکشن. تو فوٹوشاپ جو ہے، اس کے کوئی چیز بھی ہو، اس کو شروع کرنے سے پہلے جب ایک نئی چیز ہو تو یہ سوالات ذہن کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کتنی کارآمد چیز ہے، یہ کتنی مفید چیز ہے. یہ چند سوالات ہوتے ہیں جو ہر چیز کے بارے میں، جو چیز ہمیں معلوم جس کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ ہر آدمی کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کا مختصر سا تعارف کروانے چلتا ہوں. تو فوٹوشاپ ایک ریسٹر گرافکس ایڈیٹر ہے جو کہ 1988 کے اندر پبلش ہوا. تو ریسٹر گرافکس ایڈیٹر، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریسٹر گرافکس ایڈیٹر کا کیا مطلب ہے. تو ریسٹر گرافکس ایڈیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بٹ میپ گرافکس بھی کہتے ہیں. ریسٹر گرافکس ایڈیٹر آلسو کالڈ بٹ میپ گرافکس. بٹ میپ گرافکس یا ریسٹر گرافکس جو ہوتا ہے وہ ایکچولی اسمال ریکٹینگولر پکسلز کی بیس پر ڈیجیٹل امیج جو کمپوز ہوتا ہے وہ ریسٹر گرافکس یا بٹ میپ گرافک کہلاتا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے جو پکسلز ہوتے ہیں، چھوٹے سے پکسل ہوتے ہیں، ان کی بیس پر اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریسٹر گرافک یا بٹ میپ گرافک کہتے ہیں، ایسے ڈیجیٹل امیج کو. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو شارٹلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوشاپ از اے پکسل بیسڈ گرافک ڈیزائننگ سافٹ ویئر. یہ بریفلی اس کی ڈیفینیشن ہے فوٹوشاپ کی. یہ پکسل بیسڈ گرافک ڈیزائننگ سافٹ ویئر ہے. تو اس کے اگینسٹ جو اڈوبی السٹریٹر ایک سافٹ ویئر ہے، وہ ویکٹر بیسڈ سافٹ ویئر. یہ فوٹوشاپ، اڈوبی فوٹوشاپ جو ہے، یہ پکسل بیسڈ سافٹ ویئر. اب پکسل کیا چیز ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے جب ہم پریکٹیکلی کام کو شروع کریں گے تو اس میں آئندہ آنے والے لیسنوں کے اندر اس پر ڈسکس کریں گے. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پکسل کیا چیز ہوتی ہے. تو اب چلتے ہیں کہ فوٹوشاپ کا کیا استعمال ہے. یہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لائک گرافک ڈیزائننگ کے لیے. گرافکس ڈیزائننگ کا کام فوٹوشاپ کے اندر بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے. فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے آپ اپنی کسی بھی فوٹو کی اچھے طریقے سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ڈیزائن کریشن کرنے کے لیے بائی اون چوائس اپنی مرضی کا ڈیزائن آپ کریٹ کر سکتے ہیں
فوٹوشاپ کے اندر اپنی مرضی کا ڈیزائن جو آپ کے ذہن میں ہو اپنی مرضی کا. تو ویب ڈیزائننگ کا کام آپ PSD to HTML کنورژن کے ذریعے سے ویب ڈیزائننگ کا کام بھی کر سکتے ہیں. بروشر میکنگ کا کام فوٹوشاپ کے اندر بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پمفلٹ میکنگ کا کام فوٹوشاپ کے اندر بہترین انداز سے کیا جا سکتا ہے. بینر میکنگ کا کام کیا جا سکتا ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بھی فوٹوشاپ استعمال ہوتا ہے, لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ لو کوالٹی کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے فوٹوشاپ کے اندر. ہائی کوالٹی کی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہوتی, لو کوالٹی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی. اس کے علاوہ بے شمار اور بھی آپ کام اس کے ذریعے سے فوٹوشاپ کے ذریعے سے لائک دیٹ کر سکتے ہیں. تو فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوشاپ جو ہے وہ ایک یوزر کے لیے بہترین گرافکس ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے. بیسٹ گرافکس ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یہ فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جو کہ پروفیشنلی طور پہ گرافکس آرٹسٹ, ڈیزائنر اور فوٹوگرافرز یوز کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹل امیجز کی اوور آل اپیرنس کی امپرومنٹ کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر ہم اس کو فوٹوشاپ کو سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فوٹوشاپ کو آپ اپنے سسٹم پر انسٹال کر لیں. اگر آپ کے سسٹم میں فوٹوشاپ انسٹال نہیں ہے تو آپ دوسرا لیسن شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے سسٹم کے اندر فوٹوشاپ کو انسٹال کر لیں, کیونکہ آپ جو چیز سنیں گے دیکھیں گے اس کو پریکٹس اس کی جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جسٹ سننے سے آپ کو باتیں چند لمحوں کے لیے یاد رہیں گی, پھر وہ ذہن سے نکل جائیں گی جب تک اس کی پریکٹس نہیں کر لیں گے. تو جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو اس کے اوپر کمانڈ ہوگی. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سسٹم میں فوٹوشاپ اگر انسٹال نہیں ہے تو فوٹوشاپ کو پہلے انسٹال کر لیں. 2015 ورژن جو ہے وہ آپ اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لیں. اور انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس میں نہیں بتا رہا, وہ کہ اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو فوٹوشاپ انسٹالیشن کے ٹیوٹوریل جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بے شمار ٹیوٹوریل پڑے ہیں, آپ وہاں سے دیکھ کے اپنے سسٹم پر فوٹوشاپ کو انسٹال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.